اب ایک اپنا مزہ ہے تو سننے کا بھی ایک اپنا مزہ ہے۔ جب آپ حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں گے نا تو پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی محفل میں روحانیت اتر آئے گی۔ کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام کو کوئی یاد کرتا ہے نا تو پھر حضور کی روحانیت بھی اس جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو آپ کے لاہور کی ایک بات سناتا ہوں۔ آج تو چلو شکر ہے آئے بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو بیٹھے بھی وہاں ہوئے ہیں۔ میرا جو بچپن تھا نا، اور یہ خدا کا شکر ہے، اور یہ میرے والدین کی یہ ان کی تربیت تھی حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اور میں آپ سب سے کہوں گا حضرت جتنے یہاں والد بیٹھے ہو نا، اپنے بچوں اور بچیوں کا بڑا دھیان رکھو، ان کی صحبتوں کا بڑا دھیان رکھو۔ یہ دیکھو ان کے دوست کون ہیں، اگر آپ کی بیٹی ہے تو یہ دیکھو اس کی سہیلی کون ہے، اس لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ حضرت میرے پردادا شیخ، ٹھیک ہے جی، آپ بھی ولی تھے، ولی ابن ولی تھے۔ میرے جو دادا شیخ وہ بھی ولی ابن ولی تھے، اب جو میرے شیخ ہیں وہ بھی ولی ابن ولی ہیں حضرت۔ وہ میرے جو دادا شیخ تھے نا، حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، آپ اپنے والد صاحب کی 14ویں اولاد تھے حضرت۔ 13 بچے تسلسل سے انتقال کر گئے، اب 14ویں بیٹے تھے حضرت۔ عاشقی کو سوکھی نہیں ہے حضرت جی، ہاں جی، عاشقی میں پراٹھے شراٹھے آملیٹ شاملیٹ کچھ نہیں، اتنے سبردیاں سکیاں دے کوڑیاں روٹیاں کھانیاں پہنی نہیں تھے۔ 13 بچے مسلسل انتقال، 14ویں آپ تھے جن کا نام ہی پھر آپ نے رکھا عبدالحی، ٹھیک ہے جی، عبدالحی، آپ نے نام ہی عبدالحی رکھا۔ تو ظاہر ہے پھر میرے دادا شیخ فرماتے تھے میں ایکسٹرا توجہ تھی مجھ پر، ٹھیک۔ اب فرماتے ہیں میں جو ہے نا وہ اسکول سے گھر آیا تو میرے دادا شیخ حکیم خادم علی، اب فرماتے ہیں انہوں نے مجھے جاتے دیکھا، ٹھیک ہے، نہیں میں گیا گھر سے، کہتے انہوں نے جاتے دیکھا، کہتے میں پھر واپس آیا انہوں نے پھر دیکھا، کہتے جب میں تیسری جگہ جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلا لیا، فرمانے لگے عبدالحی کتھے گیا سے ہیں، کتھوں آئے ہیں تے ہون کتھے چل رہے ہیں۔ کہتے میں نے عرض کی حضور وہ اب تب پرانے دوروں میں بیبے بولا کرتے تھے، اب فرماتے میں نے عرض کی حکیم جی میاں جی بیبے نے دال لین بھیجیا سی، تو جو حکیم ہے نا پہلی بات تو ان کے ہاتھ تولے ہوتے ہیں، نہ بھی ہو تو گھروں میں ترازو ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی میاں جی بیبے نے دال لین بھیجیا سی تے بیبے کہندی ہے دکاندار نے دال تھوڑی دیتی ہے تے جانو جا کے کہہ کے دال پوری دے۔ یہ دیکھو یہ نگاہ ولایت ہے، وہ کتنے باریک لوگ ہوتے ہیں۔ میرے دادا شیخ فرماتے ہیں میرے پردادا شیخ فرمانے لگے عبدالحی اپنی ماں نو کہہ تھوڑی دال ہی پکا لے، مینوں دوبارہ اس بے ایمان کرنا بھیج جائے، یہ تاکہ کہیں اس کی صحبت مجھ پہ اثر نہ کر جائے۔ اور ہمیں پتہ ہی نہیں حضرت جی ہمارے بیٹے کا دوست کون ہے، میرا بیٹا کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت جی، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی۔ اب خود فرماتے ہیں کہ میں کس طرح بنا حضرت جی، کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا ہے، اپنے بچوں پہ توجہ دو حضرت جی۔ اب فرماتے ہیں میرے جو شیخ تھے حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی، اب فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا پڑھایا کرتے، اب فرماتے ہیں میں پڑھا کرتا، ہوا کیا، کہتے ہیں میں زور کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا تو نماز ہو چکی تھی، آپ فرائض سے فراغت حاصل کر چکے تھے، کہتے ہیں آپ کی مجھ پہ نظر پڑی، کہتے ہیں میں نے بعد میں نماز پڑھ لی، کہتے ہیں آپ نے مجھے بلایا اور فرماتے ہیں اے عمر تیری زور کی جماعت کیوں رہ گئی ہے، اب ایسے استاد بھی کہاں سے لائیں گے۔ اور اس وقت آپ کے والد مصر کے گورنر تھے، گورنر کا بیٹا ہے، کوئی عام بچہ نہیں، مصر کے گورنر کا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں پوچھا اس حضرت صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ تیری نماز کیوں رہ گئی، کہتے میں نے کہ حضور میں وضو کر کے نا تو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا، تو مجھے اپنا آپ اتنا سونا لگا کہ میں خود ہی میں کھو گیا تو میری جماعت رہ گئی۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ، آپ نے آپ کے والد صاحب حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ جو مصر کے گورنر تھے ان کو خط لکھا، خط کیا لکھا کہ آج بالوں میں کنگھی چلانے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی ہے، سزا تم نے دینی ہے کہ میں دوں۔ وہ لکھا جب حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خط لکھ پڑھا نا تو یہ آج کی طرح کا نہیں ہے او مولوی جی چلو جماعت ہی رہ گئی نا پڑھتے لئیے نا، نہیں، آپ نے آگے سے جواب کیا لکھا، آپ نے فرمایا کیونکہ جماعت کے رہ جانے کا سبب بال بنے ہیں اس لیے اس کی سزا یہ ہے، اس کی ٹنڈ کروا دو، نہ رہیں گے بال، نہ چلے گی کنگھی اور نہ چھوٹے گی جماعت۔ حضرت بننے والے حضرت اس طرح بنتے ہیں حضرت۔ آج تو جناب مار نہیں پیار، آج مار نہیں پیار، اللہ کا شکر ہے جتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں سارے مار کھا گئی ہوئے ہیں، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے
یہ بھی آپ کے سامنے ہے حضرت. بہرحال چلو میں اس پہ ایک اور بھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوڑا رکھا تھا. امام غزالی لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور یہ بچوں کے لیے کوڑا کیوں رکھا ہے آپ نے؟ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے بچوں کے لیے کوڑا کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا آج میرے کوڑے کھائیں گے کل جہنم کے کوڑوں سے بچ جائیں گے. حضرت ہیں آج حضرت جی نہیں جی آنکھوں کا کھنا جی منع نہ کرو انہوں نے, تو پھر آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے. نہیں حضرت اپنے بچوں کی تربیت کریں, اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کو بتائیں یہ اچھا ہے, یہ جو ہے نا یہ برا ہے. اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے تو کمال ہی کر دیا حضرت. آپ فرماتے چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جا سی منہ کالا. اور دیکھ لو حضرت یہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں حضرت, یہ یاریوں کے رنگ ہیں حضرت جی. چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جا سی منہ کالا, اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. کتے کلیاں بہ لیں یار, کسی این دے کل نہ بہی ہے جنہوں بدعقیدگی دیاں جواں پئیاں ہون نہ وہی کسی این دے نہ کبھی جڑا روحانی طور تے اور قلبی طور تے بیمار ہوئے نہیں, کسی اس طرح قلب